بوڑھے آدمی کے گاؤں سے نکلنے کے بعد ہوچی نے اپنے سفر کے لیے جو راستہ منتخب کیا وہ زیادہ تر میدانی علاقوں اور جنگلات میں سے گزرتا تھا۔ چند دنوں تک مسلسل سفر کرتے رہنے کے بعد اس نے ایک پہاڑی سلسلے کو عبور کیا، پھر ایک ایسے علاقے میں جا نکلا جہاں بکثرت ندیاں نالے بہہ رہے تھے اور وہ خوب ہرا بھرا اور سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر ہوچی نے درخت کے ایک تنے کے ذریعے ایک بڑے سے دریا کو عبور کیا۔ اس دریا کے دوسرے کنارے پر کچھ دور چلنے کے بعد ایک گاؤں آتا تھا۔ ہوچی جب اس گاؤں میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ بہت ڈرے ڈرے اور سہمے سہمے سے تھے۔ کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، سب خاموشی سے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ گلیوں اور بازاروں میں بھی کوئی رونق نہ تھی۔ ہوچی کافی دیر تک اس گاؤں میں گھومتا پھرتا رہا، اس نے ہر جگہ خوف و ہراس کی فضا ہی پائی۔ اسے اس پر کچھ حیرت سی ہونے لگی۔ اس نے سوچا گاؤں والوں کے یوں خوف زدہ خاموش ہونے کی کوئی وجہ ضرور ہے۔ ایک اور بات جو اس نے اس گاؤں میں گھوم پھر کر محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ اسے وہاں بہت کم بچے دکھائی دیے تھے، حالانکہ وہ اب تک جتنے بھی دیہاتوں اور قصبوں میں سے گزرا تھا اس نے وہاں کے گلی کوچوں کو ہنستے کھیلتے بچوں سے بھرا ہوا دیکھا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک پھل والے کی دکان پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ پھل والا اس وقت فارغ بیٹھا ہوا تھا۔ ہوچی نے اس سے پوچھا، بھائی پھل والے، کیا وجہ ہے جو اس گاؤں کے لوگ بہت خوف زدہ اور سہمے سہمے سے دکھائی دیتے ہیں اور یہاں بچے بھی بہت کم نظر آتے ہیں؟ پھل والا ایک دم گھبرا گیا، اس کی رنگت پیلی پڑ گئی۔ اس نے ڈری ڈری نظروں سے اپنے آس پاس دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، لگتا ہے تم کہیں باہر سے آئے ہو، آؤ میرے ساتھ، اس قسم کی باتیں یہاں کرنا مناسب نہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہوچی کو اپنے ساتھ دکان کے پچھواڑے میں بنے ہوئے اپنے گھر میں لے گیا۔ وہاں اس نے ہوچی کو کھانا کھلایا، پھل کھلائے، پھر اس سے بولا، تم اس گاؤں کے رہنے والے نہیں ہو ورنہ تم مجھ سے گاؤں میں پھیلے ہوئے خوف و ہراس اور بچوں کی تعداد کم ہونے کے بارے میں سوال نہ کرتے۔ ہاں، میں ایک مسافر ہوں، میں بہت دور سے سفر کرتا ہوا یہاں پہنچا ہوں، اس لیے یہاں کے حالات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، ہوچی نے کہا۔ پھل والا کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، میری پیدائش سے بھی پہلے کی۔ اس وقت ہمارا یہ گاؤں آج کے مقابلے میں بہت بڑا ہوا کرتا تھا۔ اس کے کھیت دریا کے دوسرے کنارے پر بھی دور دور پھیلتے چلے گئے تھے۔ گاؤں کی آبادی بھی بہت زیادہ تھی، اس کے باشندے خوشحال اور فارغ البال تھے اور ہنسی خوشی رہتے تھے۔ بہت کم دکھ اور غم لوگوں کے قریب پھٹکتے تھے۔ یہ گاؤں خوشیوں اور مسرتوں کا گہوارہ ہوا کرتا تھا۔ پھر ایک دن کرنا خدا کا کیا ہوا کہ گاؤں کا ایک آدمی اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے دریا پار کے کسی گاؤں کو روانہ ہوا۔ وہ گاؤں بہت دور تھا، راستے میں کئی جنگلات، ندیاں، نالے آتے تھے۔ اسے سفر کرتے کرتے راستے میں شدید قسم کی بارش نے آن لیا اور وہ راستہ بھٹک کر ایک گھنے اور تاریک سے جنگل میں جا نکلا۔ وہاں وہ کافی دیر تک بھٹکتا رہا مگر اسے باہر نکلنے کا راستہ نہ مل سکا۔ رات ہونے کو آ رہی تھی، اس لیے اس نے چاروں ناچار اسی خوفناک جنگل میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا اور وہاں بہنے والی ایک ندی کے کنارے ایک درخت کے نیچے رک گیا۔ وہ گھر سے کھانے کے لیے بھنا ہوا گوشت اور روٹیاں لے کر چلا تھا۔ اس نے دسترخوان زمین پر بچھایا اور دونوں چیزیں اس پر چن دیں۔ کھانے سے پہلے اس نے سوچا کہ وہ پینے کے لیے ندی سے پانی کا کٹورا بھر لائے۔ چنانچہ اس نے کٹورا لیا اور ندی کی طرف چلا، لیکن ابھی اس نے کٹورے میں پانی بھی نہ بھرا تھا کہ اسے دور درختوں کے درمیان گہرے سیاہ رنگ کا دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ کچھ حیرت، کچھ پریشانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا کسی نے اس جنگل کو آگ لگا دی تھی یا پھر اس جنگل میں کوئی موجود تھا جو لکڑیاں جلا رہا تھا؟ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھواں آہستہ آہستہ چکر کھاتا ہوا اس کی طرف آنے لگا اور اس کے قریب آ کر اس کے دسترخوان پر منڈلانے لگا۔ اس دھوئیں سے بے حد گرمی اٹھ رہی تھی اور وہ اتنا گہرا تھا گویا اس میں سیاہی گھلی ہوئی ہو۔ وہ آدمی خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر جب وہ دھواں اس کے دسترخوان پر سے ہٹا تو اس نے دیکھا کہ اس پر چنا ہوا بھنا ہوا گوشت غائب ہو چکا ہے۔ روٹیاں البتہ جوں کی توں رکھی تھیں۔ یہ دیکھ کر وہ آدمی خوف و دہشت سے تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ دھواں ضرور کوئی پراسرار بلا تھی جو اس کا گوشت کھا گئی تھی۔ اسی وقت اس دھوئیں میں دو سرخ رنگ کی بڑی بڑی خوفناک آنکھیں نمودار ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی بے شمار بادلوں کی گرج جیسی بھیانک آواز جنگل کے سناٹے میں گونجی۔ اے شخص، یہ گوشت مجھے بہت پسند آیا۔ کس جانور کا گوشت ہے یہ؟ بھیڑ کا، اس شخص نے تھر تھر کانپتے ہوئے بامشکل تمام جواب دیا۔
بڑا لذیذ گوشت ہے یہ تو ایسا کر کے ہر چاند کی 14ویں تاریخ کو ایک بھیڑ میرے کھانے کے لیے یہاں لے آیا کر، اس پراسرار دھویں نے کہا۔ لیکن یہ جگہ میرے گاؤں سے بہت دور ہے، میرے لیے اتنی دور سے بھیڑ لے کر یہاں آنا مشکل ہوگا۔ وہ آدمی ڈرتے ڈرتے بولا۔ کہاں ہے تیرا گاؤں؟ اس پراسرار بلا نے پوچھا۔ دریا کے پار، بہت دور، اس شخص نے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ تو پھر تو ایسا کیا کر کہ ہر چاند کی 14ویں تاریخ کو ایک بھیڑ لے کر اپنے گاؤں سے باہر دریا کے کنارے پر اس جگہ پہنچ جایا کر جہاں اس کا پارٹ کم چوڑا ہے۔ میں وہاں پہنچ جایا کروں گا۔ اتنا کہہ کر وہ دھواں چکراتا ہوا جنگل میں جا کر غائب ہو گیا اور وہ شخص بے ہوش سا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس وقت بھی ڈر اور خوف سے اس کی حالت غیر ہوئی جا رہی تھی۔ وہ دوسرے گاؤں جا کر اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا ارادہ ترک کر کے اپنے گاؤں واپس جانے کا راستہ ڈھونڈنے لگا، اور بڑی دیر ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد وہ اس بھیانک جنگل سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اس کے بعد وہ تیزی سے اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا اور رات ہونے سے پہلے دریا پار کر کے اپنے گاؤں جا پہنچا۔ گھر پہنچتے ہی اسے تیز بخار نے آ لیا۔ پھر جب وہ تندرست ہوا تو اس نے گاؤں والوں کو اپنے ساتھ پیش آنے والا تمام واقعہ کہہ سنایا۔ اسے سنتے ہی گاؤں والے خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہر چاند کی 14ویں تاریخ کی رات کو ایک بھیڑ دریا کے کنارے پہنچا دی جانی چاہیے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر اس پراسرار دھویں کی بات نہ مانی گئی تو وہ ضرور ان کے گاؤں میں ہلاکت اور تباہی لے آئے گا۔ چنانچہ اب یہ ہونے لگا کہ ہر چاند کی 14ویں تاریخ کی رات کو ایک بھیڑ باقاعدگی سے دریا کے کنارے ایک کم پاٹ والی جگہ پر پہنچائی جانے لگی۔ گاؤں کا کوئی نہ کوئی آدمی ایک موٹی تازی بھیڑ لے کر دریا کے کنارے چلا جاتا اور اس کی رسی تھام کر اس مخصوص مقام پر کھڑا ہو جاتا۔ پھر آدھی رات گزرنے کے بعد وہ پراسرار دھواں دریا کے دوسرے کنارے پر واقع جنگل سے برآمد ہوتا اور دریا پار کر کے دریا کے کنارے پر آ جاتا۔ اس وقت وہ آدمی بھیڑ کی رسی کھول کر اسے دھویں کی طرف ہنکا دیتا اور وہ معصوم بھیڑ اس دھویں کا شکار بن جاتی۔ اس کے بعد وہ دھواں واپس جنگل کو لوٹ جاتا۔ اس پراسرار دھویں کی دہشت صرف اس گاؤں والوں پر ہی طاری نہیں ہوئی تھی، بلکہ گرد و پیش جتنے گاؤں اور قصبے آباد تھے وہاں کے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا اور وہ بھی خوفزدہ رہنے لگے تھے۔ اب گاؤں کے لوگ دور دراز کا سفر کرنے اور اپنے گاؤں سے باہر نکلنے سے گھبرانے لگے تھے۔ انہیں اپنے کھیتوں میں کام کرنا بھی خطرے سے خالی نہ دکھائی دیتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دریا کے دوسرے کنارے پر جتنے کھیت اور باغ تھے وہ ان کی عدم توجہ کا شکار ہو کر ویران ہونے لگے۔ جو کھیت اور باغ گاؤں کے اندر تھے ان میں کام کرتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے تھے۔ یوں کتنا ہی عرصہ گزر گیا، ہر چاند کی 14ویں رات کو ایک بھیڑ باقاعدگی سے اس پراسرار دھویں کا نوالا بنتی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک رات جو آدمی بھیڑ لے کر دریا پر گیا وہ اپنے ساتھ اپنے ایک 4-5 سالہ بچے کو بھی لے گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ بھیڑ کو اس پراسرار دھویں کے حوالے کرنے کے بعد اپنے بچے کے ساتھ اس چاندنی رات میں دریا کی سیر کا لطف اٹھائے۔ یہ اس کی ایسی غلطی تھی جس کا خمیازہ ہم سب گاؤں والے آج تک بھگتتے آ رہے ہیں۔ اس بیوقوف آدمی نے بھیڑ کی رسی اپنے اس کم سن بچے کو تھما رکھی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ جب وہ دھواں دریا پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچے گا تو وہ بچے کے ہاتھ سے رسی لے کر بھیڑ کو آگے ہانک دے گا اور بچے کو لے کر پیچھے ہٹ جائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ جوں ہی وہ پراسرار دھواں دریا پار کر کے کنارے پر پہنچا، بچہ اس سے خوف زدہ ہونے یا ڈرنے کی بجائے اسے چھو کر دیکھنے کے اشتیاق میں اس کی طرف بھاگ اٹھا۔ اس پراسرار دھویں نے فوراً ہی اسے اپنی سیاہ تہوں میں چھپا لیا۔ یہ دیکھ کر وہ آدمی بری طرح سے چیخنے چلانے لگا اور رو رو کر دھویں سے اپنا بچہ واپس کرنے کی التجائیں کرنے لگا۔ اس کی اس فریاد و زاری کے جواب میں دھویں سے ایک خوفناک چنگاڑ کی آواز بلند ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اس میں 2 بڑی بڑی خوفناک سرخ آنکھیں نمودار ہو گئیں۔ وہ آدمی یہ دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا۔ اسی وقت اس دھویں نے گرجدار آواز میں اسے مخاطب کیا۔ اے شخص، یہ جانور جو میں نے ابھی کھایا ہے اسے میں نے پہلے جانوروں سے زیادہ لذیذ اور مزیدار پایا ہے۔ اب تو یہی جانور میرے کھانے کے لیے لایا کرو۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی وہ دھواں چکر کھاتا ہوا دریا پار کر کے جنگل میں جا کر غائب ہو گیا۔ اس آدمی کا معصوم بچہ اس ظالم پراسرار دھویں کی خوراک بن گیا تھا۔ یہ اس کے لیے ایسا صدمہ تھا کہ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔
وہ روتا پیٹتا چیختا چلاتا جب گاؤں واپس پہنچا تو اس کی زبانی سارا واقعہ سنتے ہی گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ سب گاؤں والوں نے جی بھر کر اس بیوقوف آدمی کو برا بھلا کہا اور اسے لعنت و ملامت کی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ انہیں ہر صورت میں اس پراسرار بلا کا حکم ماننا تھا، بصورت دیگر اپنی ہلاکت و تباہی کے لیے تیار ہو جانا تھا۔ پس یہ ہونے لگا کہ ہر چاند کی 14ویں رات کو کسی نہ کسی مامتا کی ماری تڑپتی روتی ماں اور دکھ کے مارے باپ کو اپنا لخت جگر اس پراسرار دھوئیں کی خوراک بننے دریا پر پہنچانا پڑتا تھا اور اس کی موت کا غم سہنا پڑتا تھا۔ اس طرح گاؤں میں بچوں کی تعداد رفتہ رفتہ گھٹنے لگی۔ بہت کم بچے ایسے رہ گئے جو زیادہ عمر کے ہونے کے سبب اس خوفناک دھوئیں کی خوراک بننے سے محفوظ رہے۔ ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ میرے کئی کمسن بہن بھائی اس بلا کی خوراک بن چکے ہیں۔ کمسن بچوں کو اس بلا کی خوراک بنانے کا سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ شاید یہ ہمیشہ یوں ہی جاری رہے۔ اب تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس گاؤں میں ہر جگہ خوف و ہراس کی فضا کیوں طاری ہے اور کمسن بچوں کی تعداد کیوں کم ہے۔ ہوچی دم بخود سا بیٹھا پھل والے کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے عرصے تک کیا کسی نے اس ظالم بلا کو ہلاک کرنے کی کوشش نہیں کی؟ اس گاؤں کے لوگ کیا اتنے ہی بزدل ہیں جو معصوم بچوں کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ بہت سے لوگوں نے کوشش کی تھی مگر وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ دھواں ایک جہنمی بلا ہے۔ اسے ہلاک کرنے کی کوشش کرنے والوں کی لاشیں آنن فانن کوئلہ بن گئی تھیں، پھل والے نے بتایا۔ ہوچی سر جھکائے کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے پھل والے سے پوچھا، آج چاند کی کون سی تاریخ ہے؟ 13۔ 14ویں رات کل آنے والی ہے اور کل بیچارے فہرک نان بائی کے بچے کی اس بلا کی خوراک بننے کی باری ہے۔ اس کا اور اس کی بیوی کا کئی دنوں سے رو رو کر برا حال ہو رہا ہے، پھل والے نے بتایا۔ اس بلا نے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کرنے والوں کو کیا نقصان پہنچایا تھا؟ ہوچی نے پوچھا۔ اس نے ہر ایسی کوشش پر ہمیں بڑی سخت سزا دی تھی۔ وہ ہمارے گاؤں میں گھس آئی تھی اور گھروں میں گھس گھس کر درجنوں بچے کھا گئی تھی۔ آخری کوشش پر گاؤں والوں نے اس سے معافی مانگ لی تھی اور اسے اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ پہلے کی طرح ہر چاند کی 14ویں تاریخ کو ایک بچے کو اپنی خوراک بنا لیا کرے۔ میں اسے ہلاک کرنے کی کوشش کروں گا، ہوچی ایک عزم کے ساتھ بولا۔ تم جا کر فہرک نان بائی اور اس کی بیوی سے کہہ دو کہ انہیں اپنا بچہ اس ظالم بلا کی خوراک بنانے کی ضرورت نہیں۔ میں کل خود اس جنگل میں جاؤں گا جہاں سے وہ منحوس بلا آیا کرتی ہے اور اسے ہلاک کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھل والا حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم اس خوفناک بلا کو ہلاک کرو گے؟ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تم تو ایک نوعمر لڑکے ہو، اس بلا کے آگے تو بڑے بڑے سورما بھی نہیں ٹھہر سکے، تو تم کیوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ تم میری کم عمری کو نہ دیکھو، ہوچی سختی سے بولا۔ میں اس سے بھی زیادہ خوفناک بلاؤں کو ہلاک کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ میں اس بلا کو ہلاک کرنے میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ چلو تم باہر چل کر گاؤں بھر میں اعلان کر دو کہ گاؤں والوں کو اس بلا سے نجات دلانے والا آ گیا ہے۔ اب کسی ماں کی گود سے اس کا بچہ نہیں چھینا جائے گا۔ پھل والے نے ایک بار پھر اسے اپنے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن ہوچی اپنی ضد پر اڑا رہا۔ چاروں ناچار پھل والے کو گاؤں کے چوراہے میں کھڑے ہو کر ہوچی کے بارے میں اعلان کرنا پڑا۔ اس اعلان کے سنتے ہی گاؤں بھر میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ ہوچی کو دیکھنے ٹوٹ پڑے۔ ان میں جو جوان ہٹے کٹے اور طاقتور تھے انہوں نے ہوچی کی نوعمری دیکھتے ہوئے اس پراسرار دھوئیں کی بلا کو ہلاک کرنے کے اس دعوے کو اس کی شیخی خوری سمجھا اور اس کا خوب مذاق اڑایا، اور جو بوڑھے اور ادھیڑ عمر تھے انہوں نے اسے سمجھانے اور اپنے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن ہوچی اپنے ارادے پر ڈٹا رہا۔ وہ ہر قیمت پر اس بلا کو ہلاک کرنے کا عزم کر چکا تھا۔ اگلے دن وہ پھل والے کے ساتھ دریا کے کنارے جا کر کافی دیر تک اس جگہ کا جائزہ لیتا رہا جہاں دریا پار کے جنگل سے آ کر وہ بلا معصوم بچوں کو اپنا نوالا بنایا کرتی تھی۔ اس نے وہ جنگل بھی دور سے اچھی طرح سے دیکھ لیا۔ اس جگہ دریا کا پارٹ کم چوڑا تھا اور کسی کشتی کے ذریعے اس جنگل تک پہنچا جا سکتا تھا۔ اس نے پھل والے سے کہہ کر ایک کشتی حاصل کی اور اسے دریا میں ڈال کر اسے کھیتا ہوا دریا کے دوسرے کنارے پر جا پہنچا۔ اس گھنے جنگل میں پہنچ کر اس نے اس پراسرار دھوئیں کا کھوج لگانا شروع کیا۔
کافی دیر تک ادھر ادھر دیکھنے، بھالنے اور تلاش کرنے پر بالآخر اسے ایک جگہ گھنے درختوں کے درمیان ایک تنگ سا راستہ بنا دکھائی دے گیا۔ اس جگہ زمین پر جگہ جگہ گول دائرے سے بنے ہوئے تھے اور راستے کے آس پاس والے درختوں کے تنے بھی سیاہ پڑے ہوئے تھے۔ وہ تنگ راستہ جنگل میں بہت دور اندر تک چلا جاتا تھا۔ جنگل کا یہ حصہ مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہوچی نے وہاں جانا مناسب نہ سمجھا اور واپس دریا کے کنارے آ گیا۔ اس جگہ ایک گھنا درخت دریا کی طرف جھکا کھڑا تھا۔ ہوچی نے شناخت کے لیے اپنا سرخ رنگ کا رومال اس کی ایک شاخ سے باندھ دیا اور اپنی کشتی میں بیٹھ گیا اور اسے کھیتا ہوا تیزی سے گاؤں واپس ہو لیا۔ گاؤں کے لوگوں کو اس نوعمر اجنبی لڑکے کے دعوے پر یقین نہ تھا۔ وہ اس کے پراسرار بلا کو ہلاک کرنے کے اعلان کو محض شیخی خوری اور شرارت ہی سمجھے تھے۔ انہوں نے اس رات فہرک نان بائی کے کم سن بچے کو آدمی کے ساتھ دریا کے کنارے اس بلا کا نوالہ بنانے کے لیے بھیجنے کی تیاری کر لی تھی۔ ہوچی نے جب یہ دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے گاؤں والوں کو سخت سست کہا اور فہرک کو اس کا بچہ واپس کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس رات وہ اس پراسرار بلا کا خاتمہ کرنے دریا کے پار جنگل میں جا رہا ہے اور وہ ضرور اسے ہلاک کر کے ہی واپس لوٹے گا۔ اس کے بعد گاؤں کے بچے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ گاؤں والوں کو اس کی باتوں کا یقین کرنے میں تامل تھا۔ وہ تذبذب کے عالم میں تھے، لیکن جب فہرک نان بائی یہ کہہ کر اپنے بچے کو گھر واپس لے گیا کہ وہ اب ہرگز اپنے بچے کو اس بلا کی خوراک بننے نہیں بھیجے گا تو وہ چپ ہو گئے۔ پھر جب شام ہوئی تو ہوچی نے اپنی کشتی میں پانی کا ایک مشکیزہ، ایک بالٹی اور ایک بڑا سا رسا رکھا۔ ساتھ ہی اپنی گٹھری بھی کشتی میں رکھ لی اور اسے کھیتا ہوا دریا پار کر کے اس جنگل میں اس جگہ جا پہنچا جہاں اس نے اس گھنے درخت کی ایک شاخ پر اپنا سرخ رومال باندھ رکھا تھا۔ اس نے کشتی ایک جگہ باندھی اور اس میں سے سب چیزیں نکال کر کنارے پر رکھ دیں۔ اس کے بعد وہ اس تنگ راستے کا جائزہ لینے لگا جو اس پراسرار دھوئیں کی گزرگاہ تھا۔ اس کے دونوں طرف گھنے درخت اگے ہوئے تھے۔ کچھ دیر تک ان درختوں کو دیکھنے بھالنے کے بعد اسے اس راستے کے دونوں کناروں پر اگے ہوئے دو ایسے درخت مل گئے جن کی شاخیں آپس میں الجھی ہوئی تھیں۔ اس نے دریا کے کنارے پہنچ کر رسا اٹھایا اور اسے لیے ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اس نے اس کے ایک سرے کو شاخوں کے درمیان سے گزارتے ہوئے زمین تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد وہ درخت سے نیچے اتر آیا اور دریا کے کنارے جا کر مشکیزے سے بالٹی میں پانی بھر کر بالٹی اس جگہ لے آیا اور اس کے کنڈے سے رسے کا سرا باندھ دیا۔ اس کے بعد وہ درخت پر چڑھ گیا اور آہستہ آہستہ بالٹی کو اوپر الجھی ہوئی شاخوں میں کھینچ لیا۔ اب اس نے رسے کو بالٹی کے کنڈے سے کھول دیا اور اسے بالٹی کے نچلے حصے سے اس طرح باندھ دیا کہ رسے کے کھینچتے ہی بالٹی الٹ جاتی اور اس میں بھرا پانی نیچے گر جاتا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے رسا درخت سے نیچے لٹکا دیا اور درخت سے نیچے اتر آیا۔ پھر رسا ہاتھ میں لے کر ایک چوڑے تنے والے گھنے درخت کے پیچھے چلا گیا۔ وہاں اس نے رسے کا سرا ایک بڑے پتھر کے گرد لپیٹ دیا۔ اس کے بعد وہ دریا کے کنارے جا کر اپنی گٹھری اٹھا لایا۔ اس درخت کے تنے کے پیچھے پہنچ کر اس نے گٹھری کھولی اور اس میں سے اپنا تیز چمکتا ہوا خنجر نکال لیا اور اسے گٹھری کے نیچے چھپا دیا۔ پھر اس نے پتھر پر لپٹا ہوا رسے کا سرا کھولا اور اسے ہاتھ میں لیتے ہوئے چوکنا ہو کر دور تاریک جنگل میں گم ہو جانے والے تنگ راستے کی طرف دیکھنے لگا۔ رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی۔ چاند اپنی منزلیں طے کرنے لگا۔ گھنے درختوں کی وجہ سے اس کی بہت کم روشنی جنگل میں پہنچ رہی تھی۔ پھر بھی اجالا اتنا تھا کہ ہوچی کو ہر چیز صاف اور واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ پھر آدھی رات ہوتے ہی کچھ عجیب سی بو جنگل کی فضا میں پھیلنے لگی۔ ہوچی اپنی جگہ چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ شاید وہ پراسرار بلا اپنے مسکن سے باہر نکل آئی تھی اور اب اس طرف آ رہی تھی۔ ہوچی نے اپنی گٹھری کے نیچے سے اپنا خنجر نکال کر اپنے قریب رکھ لیا اور تنے کی اوٹ سے محتاط نظروں سے اس تنگ راستے کا جائزہ لینے لگا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ پراسرار دھواں اس راستے پر نمودار ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چکر کھاتا آگے بڑھ رہا تھا اور جیسا کہ لوگوں نے اسے بتایا تھا وہ انتہائی سیاہ رنگ کا دھواں تھا جس کے اندر بھی کچھ نہ دکھائی دیتا تھا، نہ ہی اس میں سے کوئی آواز آ رہی تھی۔ صرف ایک عجیب ناگوار سی بو تھی جو اس میں سے خارج ہو رہی تھی۔ ہوچی محتاط نظروں سے اس تنگ راستے پر آگے بڑھتے دیکھتا رہا۔ پھر جب وہ دھواں اس راستے کا موڑ مڑ کر اس مقام پر پہنچا
جہاں درختوں کی الجھی ہوئی شاخوں میں ہوچی نے اپنی بالٹی اٹکا رکھی تھی تو ہوچی نے ایک دم سے رسے کو کھینچ دیا۔ بالٹی الٹ گئی اور پانی کی زوردار بھوچاڑ اس پراسرار دھوئیں پر آ کر پڑی۔ اس دھوئیں سے ایک خوفناک کراہ کی آواز خارج ہوئی۔ وہ کسی بگولے کی طرح اس جگہ کھڑے کھڑے بری طرح سے چکرانے لگا۔ پھر اس کے چکر کھانے کی رفتار آہستہ آہستہ کم پڑنے لگی اور اس میں دو بڑی بڑی خوفناک سرخ آنکھیں نمودار ہو گئیں۔ یہ نظارہ ایسا بھیانک اور لرزہ کن تھا کہ ہوچی کو اپنے اوزان خطا ہوتے محسوس ہوئے، لیکن اس نے فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اپنا خنجر ہاتھ میں لے لیا۔ اسے ہر قیمت پر اس خوفناک بلا کو ہلاک کرنا تھا۔ پھر سیاہ دھواں چکر کھاتے کھاتے رک گیا اور آہستہ آہستہ غائب ہونے لگا۔ وہ بلا بالکل سیاہ رنگ کی تھی، اس کے کوئی ہاتھ پیر نہیں تھے بلکہ سارے جسم پر ہاتھی کی لمبی لمبی سی سونڈیں لہرا رہی تھیں۔ انہی سونڈوں کے درمیان اس کی بڑی بڑی سرخ آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ ان آنکھوں کے نیچے اس کا کسی بھیانک غار کی طرح کھلا ہوا منہ تھا، جس میں لمبے لمبے مڑے ہوئے خوفناک سیاہ دانت دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بلا کچھ دیر اپنی جگہ کھڑی جھومتی رہی، پھر زمین پر گر گئی۔ یہ دیکھ کر ہوچی خنجر ہاتھ میں لیے درخت کے تنے کے پیچھے سے نکل آیا اور اس کی طرف بڑھ گیا۔ اس پر نظر پڑتے ہی اس بلا نے ایک چنگاڑ ماری اور زمین پر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اسی وقت ہوچی نے اپنا خنجر اس کی آنکھوں کے درمیان گھونپ دیا۔ اس پر وہ بلا بڑی دل دہلا دینے والی آوازوں میں چیخنے چلانے اور زمین پر تڑپنے لگی۔ ہوچی پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا، یہاں تک کہ وہ بلا یوں ہی چیختی چلاتی تڑپ تڑپ کر ٹھنڈی ہو گئی۔ ہوچی نے اس کی آنکھوں کے درمیان دھنسا ہوا اپنا خنجر کھینچ نکالا اور اسے صاف کر کے اپنی گٹھری میں ڈال لیا۔ صبح ہونے میں تھوڑی ہی دیر باقی رہ گئی تھی۔ اب اس کو گاؤں والوں کو جا کر یہ خوشخبری سنانی تھی کہ اس نے اپنے دعوے کے مطابق اس خوفناک بلا کو ہلاک کر ہی ڈالا تھا، اور اب وہ سب ہمیشہ کے لیے محفوظ و مامون ہو گئے ہیں۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنی سب چیزیں بالٹی، مشکیزہ، رسا اور گٹھری کشتی میں رکھیں اور اسے تیزی سے چلاتا ہوا گاؤں کی سمت ہو لیا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی گلیاں اور بازار سب ویران پڑے تھے اور گھروں کے دروازے بند تھے۔ وہ گلیوں بازاروں میں سے گزرتے ہوئے زور زور سے پکارنے لگا، گاؤں والو، میں تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ میں نے اس پراسرار دھوئیں کا خاتمہ کر دیا ہے، اب تم سب محفوظ ہو۔ گاؤں کے لوگ جو اس خیال سے اپنے اپنے گھروں میں ڈرے سہمے دبکے ہوئے تھے کہ وہ نوعمر لڑکا اس بلا کو ہلاک کرنے کی بجائے خود اس کا نوالا بن گیا ہوگا اور اب وہ بلا اس حرکت پر غصے میں آ کر انہیں سزا دینے ان کے گاؤں میں ہلاکت اور تباہی مچانے گھس آئے گی، یہ سنتے ہی دیوانہ وار اپنے گھروں سے باہر نکل پڑے اور ہوچی کے گرد جمع ہو کر خوشی سے نعرے لگانے لگے اور ناچنے لگے۔ گاؤں کے بوڑھے اور بزرگ ہوچی کو دعائیں دینے لگے۔ پھر ہوچی کے کہنے پر گاؤں کے لوگ کشتیوں میں سوار ہو کر جنگل میں پڑی ہوئی اس خوفناک بلا کی لاش کو دیکھنے جانے لگے۔ پھر گاؤں والوں کے پوچھنے پر ہوچی نے انہیں بتایا کہ اس نے کس طرح اس بلا کو ہلاک کیا تھا۔ وہ اس بلا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد یہ سمجھ گیا تھا کہ وہ در حقیقت آگ کی بلا ہے، جس کے جسم سے دھواں نکلتا رہتا ہے، اور اس بلا کو ہلاک کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس پر پانی گرا دیا جائے۔ اس سے اس بلا کے جسم کی آگ بجھ جاتی اور وہ مر جاتی۔ اس بلا کے ہاتھ پیر نہیں تھے، لیکن وہ ہوا میں اڑ سکتی تھی۔ وہ دریا کو ہمیشہ اڑ کر پار کیا کرتی تھی۔ اس پراسرار خوفناک بلا سے نجات حاصل کرنے پر اس گاؤں میں کتنے ہی دنوں تک خوشیاں منائی جاتی رہیں۔ پھر ہوچی کے کہنے پر گاؤں والوں نے دریا پار کے جنگل کو آگ لگا دی۔ اس کے تمام درخت، پودے، جھاڑیاں جل کر راکھ ہو گئے اور وہ جگہ کسی اور بلا کا مسکن بننے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ اب گاؤں والے اپنے دریا پار کے کھیتوں میں بھی پہلے کی طرح کھیتی باڑی کرنے لگے۔ دریا میں ماہی گیری کی جانے لگی اور اس میں چھوٹی بڑی کشتیوں کی ریل پیل رہنے لگی۔ گاؤں کی فضا خوف و دہشت سے پاک ہو گئی، وہ ایک بار پھر مسرتوں اور خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ ہوچی کچھ عرصے تک اس گاؤں میں ٹھہرا رہا۔ گاؤں کے لوگ اس کی بھرپور میزبانی کرتے رہے اور اسے عزت دیتے رہے۔ پھر ایک دن اس نے سب گاؤں والوں کو خدا حافظ کہا اور اپنی گٹھری کندھے پر رکھ کر ایک بار پھر اپنے طویل سفر پر روانہ ہو گیا۔